واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 330 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ میرے مجاہدین نے صلیبیوں کا جو حال کیا ہے وہ یہ ہے کہ صلیبیوں کی لاشوں کے علاوہ کچھ اور دکھائی دیتا ہے تو وہ ہزاروں گدھ ہیں جو لاشوں کو کھا رہے ہیں، آسمان سے اتر رہے ہیں۔ اور ایک خوشخبری یہ بھی سن لیں کہ بالڈون شاید اب دوبارہ منہ نہ اٹھا سکے۔ میدان جنگ کی یہ حالت ہے کہ کہیں کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہ آگ گزشتہ رات میرے چھاپا ماروں نے لگائی تھی۔ بالڈون کی فوج جس افراتفری میں بھاگی ہے، اس سے میں وثوق سے کہتا ہوں کہ بالڈون جوابی حملہ نہیں کر سکے گا، تاہم میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر میرے پاس اتنے ہی دستے اور ہوتے جتنے اب ہیں تو میں صلیبیوں کا تعاقب کرتا اور شکست کو فتح میں بدل دیتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے سالاروں، کمانداروں اور تمام تر سپاہ کا لڑنے کا جذبہ تر و تازہ ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ آرام سے نہیں بیٹھے ہوں گے، فوج کے لیے بھرتی اور نئی تنظیم میں مصروف ہو گئے ہوں گے۔ آپ اطمینان سے تیاری کریں، میں چھاپا مار جنگ جاری رکھوں گا، دشمن کو کہیں بھی آرام سے بیٹھنے نہیں دوں گا۔ اس طرح میں کسی علاقے پر قبضہ تو نہیں کر سکوں گا، البتہ آپ کو تیاری کا وقت مل جائے گا۔ میں نے دمشق میں بھائی شمس الدولہ کو پیغام بھیج دیا ہے کہ مجھے چند ایک دستے اور دیگر سامان بھیجے۔ حلب الملک الصالح کو بھی پیغام بھیج دیا ہے کہ معاہدے کے مطابق مجھے مدد دے۔ میں آپ کو اللہ کے بھروسے پر تسلی دے رہا ہوں کہ میرے متعلق فکر نہ کریں، میں اور میرے سالار آپ کی خیریت اور سرگرمیوں کے متعلق جاننے کو بےتاب ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اسی کی ذات باری سے مدد مانگتے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ آپ کا بھائی الملک العادل۔ ناظرین، العادل نے خط پڑھوا کر سنا، اس پر دستخط کیے اور قاصد کو دے کر قاہرہ کو روانہ کر دیا۔ ناظرین، قاہرہ کی فضا پر مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچ چکا تھا شہر میں، اور شہر کے مضافات میں یہی ایک آواز ابھرتی سنائی دیتی تھی، شکست شکست شکست۔ شکوک اور شبہات بھی ابھرنے لگے تھے۔ ناظرین، شکست جیسے حادثات اور ایسے واقعات جن کے متعلق لوگوں کو کچھ پتہ نہ چل سکے، ایسی فضا پیدا کر دیتے ہیں جس سے افواہیں پھوٹتی، پھلتی پھولتی اور پھیلتی ہیں۔ یہ عمل قاہرہ کے اندر بھی اور ارد گرد بھی شروع ہو گیا تھا۔ وہاں کے دشمن تخریب کار اور جاسوس بھی موجود تھے جو یورپ کے باشندے نہیں، مصر کے رہنے والے مسلمان تھے۔ اس کی انہیں اجرت ملتی تھی کہ لوگوں میں یہ مشہور کریں کہ صلیبیوں کے پاس اتنی جنگی قوت ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی فوج نہیں ٹھہر سکتی۔ سلطان ایوبی کی ہاری ہوئی فوج کے خلاف یہ مشہور کیا جانے لگا کہ بیکار اور عیاش فوج ہے، جہاں جاتی ہے لوٹ مار کرتی اور مسلمان خواتین کی آبرو ریزی سے بھی گریز نہیں کرتی۔ ناظرین، سلطان ایوبی کی جنگی اہلیت کے خلاف بھی باتیں شروع ہو گئیں۔ لوگ جس قدر سیدھے سادے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ افواہوں اور جذباتی باتوں کو مانتے ہیں۔ مصریوں نے دہشت کو بھی قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ زیادہ تر دہشت وہ سپاہی پھیلاتے تھے جو اکیلے یا دو دو چار چار کی ٹولیوں میں مصر کی سرحد میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ دیہات کے رہنے والے تھے جنہیں بھرتی کر کے اور تھوڑی سی ٹریننگ دے کر میدان جنگ میں لے جایا گیا تھا۔ ناظرین، العادل نے ٹھیک لکھا تھا کہ بادشاہی کے لالچی مسلمان امراء اپنی اور سلطان ایوبی کی فوج کو خانہ جنگی میں ضائع نہ کرا دیتے تو نئی بھرتی کو میدان جنگ میں لے جانے کا خطرہ مول نہ لیا جاتا۔ ایک غلطی بھرتی کرنے والے چند ایک حکام نے کی تھی، جو یہ تھی کہ فوج میں کشش پیدا کرنے کے لیے انہوں نے بھرتی ہونے والوں کو مال غنیمت کا لالچ دیا تھا، جبکہ ضرورت یہ تھی کہ انہیں جہاد کے فضائل اور اغراض و مقاصد بتائے جاتے اور یہ بتایا جاتا کہ ان کا دشمن کون ہے، کیسا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں۔ ناظرین، یہ سپاہی پا پیادہ بھی آ رہے تھے، اونٹوں اور گھوڑوں پر بھی آ رہے تھے۔ جب کوئی سپاہی کسی آبادی میں داخل ہوتا تھا، لوگ اسے گھیر لیتے، کھلاتے پلاتے اور میدان جنگ کی باتیں پوچھتے تھے۔ یہ گنوار سپاہی شکست کی خفت مٹانے کے لیے اپنے کمانڈروں کو نااہل اور عیاش ثابت کرتے
کرتے اور صلیبی فوج کے متعلق دہشت ناک باتیں سناتے تھے۔ بعض کی باتوں سے پتہ چلتا تھا جیسے صلیبیوں کے پاس کوئی مافوق الفطرت قوت ہے جس کے زور پر وہ جدھر جاتے ہیں صفایا کرتے جاتے ہیں۔ ناظرین، ایسے مورخوں کی تعداد زیادہ تو نہیں، لیکن 2-3 نے جن میں ارنولڈ قابل ذکر ہے لکھا ہے کہ صلیبی ایک خفیہ ہتھیار لائے تھے اور یہی ان کی فتح کا باعث بنا تھا۔ تاریخ کی مختلف تحریروں میں اس خفیہ ہتھیار کا آگے چل کر کوئی ذکر نہیں ملتا۔ قاضی بہاؤالدین شداد کی ڈائری میں جو عینی شہادت ہے ایسے کسی ہتھیار کا ذکر نہیں۔ اس دور کے دیگر وقائع نگاروں اور کاتبوں کی تحریریں بھی اس پراسرار ہتھیار کے متعلق خاموش ہیں۔ غالباً یہ ہتھیار اس پروپیگنڈے کا ایک خالی ہتھیار تھا جسے مصر اور دیگر مسلمان علاقوں میں صلیبیوں کی دہشت پھیلانے کے لیے کیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے بہت زیادہ ذکر سے مورخوں نے اسے حقیقی سمجھ لیا ہو۔ ناظرین، یہ خفیہ ہتھیار دراصل پروپیگنڈا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ قوم کی نظروں میں فوج کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے تاکہ سلطان ایوبی کی فوج قوم کے تعاون اور نئی بھرتی سے محروم ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں پر صلیبیوں کی دھاک بیٹھ جائے۔ تیسرا یہ کہ سلطان ایوبی کے خلاف عدم اعتماد کی فضا پیدا ہو جائے۔ چوتھا یہ کہ کچھ اور لوگ سلطانی کے دعوے دار بن جائیں اور ایک بار پھر خانہ جنگی شروع کرائی جائے۔ ناظرین، سلطان ایوبی دشمن کے اس ہتھیار سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے قاہرہ پہنچتے ہی اپنی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر علی بن سفیان، کوتوال، غیاث بلبیس اور ان دونوں کے نائبین کو بلا کر پوری وضاحت سے بتا دیا تھا کہ اب وہ دشمن کے اس زمین دوز حملے کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کریں اور اپنے جاسوسوں اور مخبروں کو زیر زمین کر کے سرگرم کر دیں۔ مگر لوگ جاننا چاہتے تھے کہ اس شکست کے اسباب کیا ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ ناظرین، رام اللہ سے قاہرہ تک کی مسافت بڑی ہی لمبی تھی اور سفر بھیانک اور کٹھن تھا۔ راستے میں پہاڑی علاقے بھی تھے، مٹی اور ریت کے ٹیلوں کی بھول بھلیاں بھی اور صحرا بھی جو بھولے بھٹکے مسافروں کا خون چوس لیا کرتا ہے۔ سلطان ایوبی کے وہ سپاہی جو میدان جنگ سے مصر کو چل پڑے تھے وہ اس لمبی اور بھیانک مسافت میں بکھر گئے تھے۔ ان کی واپسی کا منظر ہیبت ناک تھا۔ ان میں جو ریگزار کے سفر سے آشنا نہیں تھے وہ جہاں گرتے وہاں سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ ان کی لاشیں صرف ایک روز سالم نظر آتی تھی، اگلے روز صحرائی لومڑیاں اور بھیڑیے ان کی ہڈیاں بکھیر دیتے تھے۔ ناظرین، ٹولیوں میں آنے والے اس انجام سے بچے رہتے تھے اور جو اونٹوں، خچروں اور گھوڑوں پر سوار تھے ان کے زندہ واپس آ جانے کے امکانات زیادہ تھے۔ ایسی ہی ایک ٹولی چلی آ رہی تھی، یہ سب سپاہی تھے اور وہ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار تھے۔ راستے میں ان کے اکیلے دھکیلے ساتھی ان کے ساتھ ملتے گئے اور یہ ٹولی 30-40 افراد کا قافلہ بن گیا۔ وہ اس بھیانک ریگزار میں سے گزر رہے تھے جو آج صحرائے سینائی کہلاتا ہے۔ اکٹھے ہونے کی وجہ سے ان کا حوصلہ قائم تھا مگر افق تک پانی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ دور دور میدان جنگ سے زندہ نکلے ہوئے فوجی ایک ایک دو قدم گھسیٹتے جاتے نظر آتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ کوئی مر جاتا تو اس کا کوئی ساتھی اسے ریت میں دفن کر دیتا تھا۔ ناظرین، سواروں کا یہ قافلہ چلا آ رہا تھا۔ آگے وہ علاقہ آ گیا جہاں مٹی کے اونچے نیچے ٹیلے دیواروں، ستونوں اور مکانوں کی طرح کھڑے تھے۔ کسی نے دور سے ایک ٹیلے پر ایک آدمی کا سر اور کندھے دیکھے اور وہ غائب ہو گیا۔ ناظرین، دیکھنے والے نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس جگہ چل کر رک جائیں گے، وہاں کوئی اور بھی ہے، پانی نہ ملا تو سایہ مل جائے گا۔ ناظرین، قافلے میں اکثریت ان آدمیوں کی تھی جن کے دماغ تھکن اور پیاس سے معاف ہوئے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ جنگ کی باتیں کرتے رہے تھے مگر اب اس کی منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ ان کے جانوروں میں ابھی جان تھی اور وہ اچھی طرح چلے جا رہے تھے۔ ناظرین، 1 میل دور کے ٹیلے 100 کوس کی مسافت بن گئے۔ قافلہ وہاں پہنچ گیا اور 2 ٹیلوں کے درمیان سے اندر چلا گیا۔ اندر ٹیلوں کا سایہ تھا۔ سب جانوروں سے اترے، جانوروں کو سائے میں چھوڑ کر سب ایک عمودی ٹیلے کے ساتھ
چوراہے میں بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھے گی تھے کہ ایک ٹیلے کی اور سے ایک آدمی سامنے آیا اور بت بن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک سفید کپڑوں میں ملبوس تھا۔ ایک لمبا اور سفید چوغا تھا جو کندھوں سے ٹخنوں تک چلا گیا تھا۔ ناظرین، اس کی داڑھی سیاہ تھی، لمبی نہیں تھی، خوبی سے تراشی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا جو عموماً عالم، فاضل یا خطیب ہاتھ میں رکھتے تھے۔ وہ خاموش کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ کسی نے آہستہ سے کہا، حضرت خضر علیہ السلام ہیں، یہ اس زمین کا انسان نہیں۔ ایک اور نے سرگوشی کی۔ ناظرین، قافلے والوں کو ڈر محسوس ہونے لگا۔ وہ تو پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، اس پراسرار آدمی نے ان کے ڈر میں اضافہ کر دیا۔ ناظرین، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس سے پوچھتا کہ آپ کون ہیں۔ ایسے ظالم صحرا میں اس حیثیت کے کسی آدمی کی موجودگی حیران کن تھی۔ وہ کوئی فوجی ہوتا تو سپاہیوں کے اس قافلے میں سے کوئی بھی نہ ڈرتا۔ ان کے ڈر میں اس وقت دہشت آ گئی جب اس آدمی کے پہلو میں ایک عورت اس طرح آن کھڑی ہوئی جیسے اس آدمی کے جسم سے نمودار ہوئی ہو۔ وہ اس کے پیچھے سے سامنے ہوئی اور اس کے پہلو میں کھڑی ہو گئی تھی۔ ناظرین، فوراً بعد اسی طرح ایک اور عورت اس کے دوسرے پہلو میں نمودار ہوئی۔ دونوں عورتیں سر سے پاؤں تک مستور تھیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے جالی کی طرح باریک کپڑا تھا۔ برقع نما لبادے سے ان کے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو، اس آدمی نے کہا۔ کیا میں آگے آ کر بتا سکتا ہوں کہ ہم کون ہیں؟ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اس شخص اور عورتوں کی طرف دیکھا۔ کسی نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ ہمارے پاس آئیں اور بتائیں کہ آپ کون ہیں اور ہمیں آپ جو حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ ناظرین، وہ ایسی چال چلتا ان تک پہنچا جو عام انسان کی چال نہیں تھی۔ اس کے چلنے میں اور سراپا میں جلال سا تھا۔ دونوں مستورات اس کے پیچھے پیچھے آئیں۔ سب احترام سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ احترام میں ڈر بھی شامل تھا۔ وہ ٹیلے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مستورات بھی اس کے پاس گئیں۔ جالی میں سے ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ خوبصورت عورتیں ہیں، لیکن ان میں سے کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ ان آنکھوں کا سامنا کر سکتا۔ ناظرین، سفید پوش شخص اور ان مستورات کے کپڑوں پر گرد تھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ سفر میں ہیں۔ میں بھی وہیں سے آیا ہوں جہاں سے تم آ رہے ہو، سیاہ ریش نے بھاگے ہوئے مصری سپاہیوں سے کہا۔ فرق یہ ہے کہ تم جہاں جا رہے ہو وہ تمہارا گھر ہے اور میں جہاں سے آیا ہوں وہ میرا گھر تھا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی اور اداسی تھی۔ ہم کس طرح یقین کریں کہ آپ انسان ہیں؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ ہم آپ کو آسمان کی مخلوق سمجھ رہے ہیں۔ میں انسان ہوں، سیاہ ریش بزرگ نے جواب دیا، اور یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں۔ میں بھی تمہاری طرح رم اللہ سے بھاگ کر آ رہا ہوں۔ اگر میرا پیر و مرشد مجھ پر کرم نہ کرتا تو صلیبی مجھے قتل کر دیتے اور میری ان دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ میرے مرشد کے مزار کی برکت ہے۔ میں رم اللہ کا رہنے والا ہوں۔ لڑکپن سے مذہب کا علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ میں نے مسجدوں میں اماموں کی بہت خدمت کی اور ان سے علم حاصل کیا ہے۔ خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے پرستاروں پر بہت کرم نوازی کرتا ہے۔ ایک رات مجھے خواب میں اشارہ ملا کہ بغداد چلے جاؤ اور وہاں کے خطیب کی شاگردی میں بیٹھ جاؤ۔ میں پیدل چل پڑا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ماں باپ بہت غریب تھے۔ چھوٹا سا مشکیزہ بھی میرے نصیب میں نہیں تھا کہ میں راستے کے لیے پانی ساتھ لے جاتا۔ علم کا عشق مجھے گھر سے نکال لے گیا۔ سب نے کہا کہ یہ لڑکا راستے میں مر جائے گا۔ میری ماں بہت روئی تھی اور میرا باپ بھی بہت رویا تھا، مگر میں چل پڑا۔ دن کے وقت پیاس اور بھوک میری جان نکال لیتی تھی۔ شام کے بعد جب میں اس امید پر کہیں گرتا پڑتا تھا کہ مر جاؤں گا، میرے قریب پانی کا ایک پیالہ اور کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا تھا۔ پہلی بار میں بہت ڈرا تھا۔ میں اسے جنات کا دھوکہ سمجھتا تھا، لیکن رات کو خواب میں اشارہ ملا کہ یہ مرشد کی کرامت ہے۔ مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ وہ مرشد کون ہے اور کہاں ہے۔
मैं खा पी कर गहरी नींद सो गया। सुबह उठा तो वहाँ प्याला भी नहीं था और जिस चुंगीर में रोटियां थी वो भी नहीं थी। बगदाद पहुंचने तक रास्ते में 2 नए चांद तुलू हुए। बहुत लंबा सफर था। हर रात मुझे प्याले में पानी और चुंगीर में खाना मिलता रहा। बगदाद में जामिया मस्जिद के खतीब ने मुझे देखा तो मेरी अर्ज सुने बगैर बोले कि मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। वो मुझे अपने हुजरे में ले गए। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ एक चुंगीर पड़ी थी और उसमें एक प्याला रखा था। खतीब ने पूछा कि तुम्हें हर रात खाना और पानी मिलता रहा है? मैंने जवाब दिया कि मिलता रहा है, मगर हैरान और परेशान हूँ कि ये चुंगीर और प्याला मुझ तक हर रात कौन ले जाता और वापस लाता रहा। तो वो बोले कि खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद करना चाहिए थी तो दरियाए नील को हुक्म दिया था कि रास्ता दे दो। दरिया का आगे का पानी आगे और पीछे का पानी पीछे रह गया और खुश्की की उस गली से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निकल आए थे। और जब फिरौन उनके ताक़ुब में उस गली में दाखिल हुआ तो दरिया के दोनों हिस्से आपस में मिल गए और दरिया इसी तरह कहर से बहने लगा जैसे बहता था। फिरौन गरक हो गया। खतीब मुकर्रम ने कहा कि हम उसकी ज़ात के ताबे हैं जिसने हमें पैदा किया और जो हमें बारी बारी इस दुनिया से उठाता है। उसका जो बंदा उसके इल्म के इश्क से दीवाना होता है जैसे तुम हुए, उसे वो सहराओं में प्यासा नहीं मरने देता और दरियाओं में डूबने नहीं देता। उसकी ज़ाते बारी ने मुझे इशारा दिया कि हमने अपने एक बंदे के लिए महीनों के फासले और उन फासलों की सऊबतें मिटा दी हैं। तुम्हारे सीने में जो इल्म है वो उस लड़के के सीने में मुंतकिल कर दो और हमने तुम्हारी खिदमत के लिए जो 2 जिन्नात मुकर्रर कर रखे हैं उन्हें कहो कि उस लड़के को रास्ते में पानी और खाना पहुंचाते रहें। मैंने खुदाए जुल जलाल के हुक्म की तामील की। हर रात तुम्हारे लिए यहाँ से खाना और पानी जाता रहा। हैरान ना हो लड़के, परेशान भी ना हो। बहुत कम खुश नसीबों के दिलों में इल्म का चराग रोशन होता है। जिसकी ख्वाहिश तुम लेकर आए हो इरादा नेक हो, दिल में अल्लाह की खुशनुदी की ख्वाहिश हो तो जिन्नो इंस गुलाम हो जाते हैं। क्या जिन्नात आपके गुलाम हैं? एक सिपाही ने पूछा। वो नहीं, उसने जवाब दिया, मैं उनका गुलाम हूँ। कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता। हम सब एक खुदा के एक जैसे बंदे हैं। ऊंचा और नीचा, अमीरी और गरीबी से नहीं होता। ईमान की पुख्तगी और कमजोरी से इंसानों की दर्जाबंदी होती है। नाजरीन, उसकी बातों में ऐसा तासुर था जिसने सबके दिलों को मोह लिया और सब दम बखुद होकर सुन रहे थे। उसने कहा, बगदाद के खतीब ने मेरी रूह को इल्म से रोशन कर दिया। उन्होंने मेरी शादी भी कराई। वहीं मेरी ये दोनों बच्चियां पैदा हुई। मैंने बहुत चिल्ले किए और कुदरत के कारखाने के 2-3 राज पा लिए। तब एक रात मेरे खतीब उस्ताद ने कहा कि अब जा और उनकी खिदमत कर जो इल्म अपने साथ लिए कब्रों में अबदी नींद सो रहे हैं। उन्होंने मुझे वापिस अपने घर रमल्ला चले जाने का हुक्म दिया। 2 ऊँट दिए, ज़्यादा राह दिया और कहा कि गुनाह का कभी ख्याल भी दिल में ना आने देना। रमल्ला पहुँचोगे तो एक रात तुम अपने इरादे के बगैर उठकर चल पड़ोगे। शायद तुम्हें बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे कदम अपने आप रुक जाएंगे। वो एक मुकद्दस जगह होगी, उस जगह को अपना आस्थाना बना लिया। मगर मुझे एक वक्त जो अभी मुस्तकबिल में तारीकियों में छुपा हुआ है नजर आ रहा है। गुनाह होंगे और तुम्हें दूसरों के गुनाहों की सजा मिलेगी। शायद तुम्हें हिजरत करनी पड़े। मैं जब अपनी बीवी और उन 2 बच्चियों के साथ सफर में था तो आफताब की तमाज़त मेरे कुनबे के लिए खुनक हो गई थी। हमें इस जगह से भी पानी मिल जाता था जहाँ की रेत के जर्रे पानी की एक बूंद को तरसते जलते अंगारों के शरारे बनकर उड़ते रहते हैं। मैं रमल्ला पहुँचा तो मेरे वालिदैन मर चुके थे। मेरी बीवी ने उजड़े हुए घर को आबाद किया। मैं इल्मो दानिश के समंदर में गोते लगाता रहा। मेरी बच्चियां बड़ी हो गईं और उनकी माँ को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। बच्चियों ने घर संभाल लिया और एक रात जब मैं गहरी नींद सोया हुआ था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 331 में देखना मत भूलिएगा।